2018 میں جب ہم یہاں آئے تو یہاں سمادھی کے قریب ہی ایک کچی جگہ میں ایک چھوٹا سا کنواں تھا. مجھے بتایا گیا کہ یہ بابا گرو نانک سے ہی منسلک ہے اور اس کی بڑی اہمیت بتائی اس پانی کی. ہم نے اس وقت بھی وہ جو شوق آتا ہے کہ پانی نکالو، دیکھتے ہیں اس سے پانی نکالتے ہیں، لیکن وہ کنواں اس قابل نہیں تھا کہ اس سے اس وقت پانی نکالا جاتا. امرت جل اس کو کہتے ہیں. سکھ کمیونٹی والوں کے لیے بڑا ہی متبرک ہے. ان کے لیے یہ صحت ہے، اس کے اندر ان کے لیے اپنا ہی ایک درجہ، ان کو پی کے یا اس کو ہاتھ لگا کے یا اپنے جسم پہ لگا کے ان کو سکون ملتا ہوگا. تو اب وہ امرت جل دستیاب ہے. صاف ستھرا ماڈرن قسم کا ایک کنواں ہے جہاں سے امرت جل یہاں سے آتا ہے. یہ روایتی طور پر بابا گرو نانک کا کھودا ہوا کنواں ہے جہاں سے پانی کھیتوں کو سیراب کرتا تھا اور وہاں سے اگی ہوئی فصلیں جو تھیں وہ لوگوں کا پیٹ بھرتی تھیں. تو اب یہ ماڈرن مشینری کی مدد سے اس میں سے پانی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس کنویں سے جیسے ہی ہم باہر آئے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا بم کا ٹکڑا ہے. 1971 کی وار میں اس بم کو یہاں گرایا گیا تھا. یہ سکھ کمیونٹی کے لیے کتنی اس کی اہمیت ہے اس جگہ کی، وہ شاید پورا پاکستان، انڈیا، سارے لوگ ہی واقف ہیں کہ گرو نانک کتنا بڑا درجہ اس کو وہ دیتے ہیں اور کتنی محبت عقیدت ہے کہ وہ اس کوریڈور سے جوک در جوک آنے کے لیے کتاریں لے کے کھڑے ہیں. لیکن انڈیا کی جانب سے یہ بم گرایا گیا تھا یہاں پہ. یہ ایکسپلوڈ نہیں ہوا. یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا حکم ہو تو وہ کہیں پہ بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ ایکسپلوڈ نہیں ہوا. تو اب اس کو یہیں پہ تنصیب اس کی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ ساروں کو یاد رہے کہ یہاں گرایا تو گیا تھا لیکن اللہ کا ایسا حکم ہوا کہ اس جگہ کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی کہ بم ایکسپلوڈ ہی نہیں ہوا. ویسے ہی ہے یہ شیل، اس کو انہوں نے پرزرو کر کے اوپر شیشے کے باکس میں ڈال دیا کہ یہ یاد رہے کہ یہ انڈیا نے 71 کی وار میں اس جگہ کے اوپر بم گرایا تھا. یہ اندر جو فلٹریشن پلانٹ ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں، جو پورے ماڈرن طریقے سے اس پانی کو صاف کرتا ہے، جو ماڈرن ٹیکنیکس اپنائی جا سکتی ہیں. اس امرت جل کو پھر ان بوٹلز میں پیک کیا جاتا ہے جو نیچے آپ کو پڑی نظر آ رہی ہیں. اور جتنے یاتری یہاں آتے ہیں، یہ لیب ہے باقاعدہ جو ٹیسٹ کرتی ہے ان کی کوالٹی وغیرہ. سرحد پار سے آئے ہوئے جو ساتھی ہیں وہ اس کو لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ چنڈی گڑھ. چنڈی گڑھ سے آئی ہیں. کیا کرنے آئی ہیں؟ میں گرودوارا میں اپنے درشن دینے آئی ہوں. درشن دینے آئی ہیں. کر لیا آپ نے؟ دے دیے. اور مزہ آیا؟ بہت مزہ آیا. ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. تو آپ سدھو جی کو ساتھ لے کے کیوں نہیں آئی؟ وہ وہیں پر وہ آئے نہیں. ان کو یہاں ہونا چاہیے. اصل میں بابا جی کے ساتھ ان کی ایک کرسی لگی ہونی چاہیے ہے نا، جہاں وہ کہہ کے مارتے، وہ جیسے پروگرام میں نہیں مارتے، یہاں بیٹھے ہوں آتے جاتے آپ لوگوں کو گریٹ کریں. ہے نا، ہونا تو چاہیے. اگلی بار لے آئیں. بہت مزہ آیا جی دیکھ کے. آپ بتائیے سر. آپ میں چنڈی گڑھ سے. آپ سارے چنڈی گڑھ سے؟ ہاں، میرے بردر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. آپ ساری فیملی چنڈی، ہاں سارے اکٹھے ہیں. ہاں جی ہاں جی. آپ سارے ایک ہی فیملی سے؟ آپ نے بھی درشن کر لیے؟ بالکل کر لیے. کتنی دفعہ آتے ہیں سال میں؟ گیت آج ہم پہلی بار آئے ہیں لائف میں. یس دوبارہ کب آئیں گے؟ اتنا اچھا لگا ہے کہ جب موقع لگے، جب آواز لگے ہم آئیں گے. دوبارہ ضرور آئیں گے. بابا جی بلائیں گے تو دوبارہ پکا آئیں گے. راولپنڈی. یو بورن ان راولپنڈی. آپ تو پھر میری ہمسائی ہے. میں اسلام آباد رہتا ہوں. راولپنڈی اسلام آباد تو ایک ہی جگہ. راولپنڈی بھی ہو کر آئی ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. آئی کیم ہیئر اونلی اپ ٹو دی گرودوارا. آپ اجازت دیں تو وہاں بھی جائیں گے سر. آپ اجازت مانگے پاکستانی ہائی کمیشن سے. ہم پکا آئیں گے سر. پاکستان موسٹ آپ کو ویلکم کرے گا، گریٹ کرے گا کھلے دل کے ساتھ. سو ویری گریٹفل. سو ویری گریٹفل. اب بار بار پاکستان آئیں، اس جگہ پر آئیں، پاکستان کے دورے پر آئیں. پاکستان کے لوگ آپ کو پیار سے گلے لگائیں گے. ابھی بہت سکون ملا ہے. سکون ملا ہے آپ کو؟ بہت سکون ملا ہے. سہولت ملی آتے ہوئے؟ دشواری تو نہیں ہوئی؟ نہیں. آپ کو تو نہیں دشواری؟ تو کوئی رفیع کا کوئی گانا نہیں آتا آپ کو؟ بابل کی دعائیں لیتی جاؤ تو اس کو سکھی پروار ملے. امن کی بھی دعائیں کریں جا کے. امن کی تو کرتے ہیں. امن کی دعا مانگے کہ امن ہو، کرکٹ وکٹ کھیلنے آپس میں، لوگ ملے جلے آپس میں. انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ کا مزہ آتا ہے نا؟ بہت مزہ آتا ہے. تو میچ ہو تو کتنا مزہ آئے گا. بچے تو اگر ایگزامز بھی ہوتے ہیں تو ہمارے بچے تو پورا دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان. بہت آپ کی بولی ہمیں اتنی پیاری لگتی ہے نا. جب ہم انٹر کیے تھے اور آپ کو پتہ نہیں آپ کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے. آپ خوش رہے. پتہ نہیں، ہم تو ماجے کے لوگ ہیں، ہماری بولی تھوڑی اکھڑ سی ہے. کرتارپور کمپلیکس کے اندر یہ ایک شاندار تاریخی نوعیت کی سکھ آرٹ لائبریری ہے، گیلری ہے. اور اس گیلری کے اندر جو کچھ میں نے ابھی دیکھا ہے، ایسی یادگار چیزیں ہیں. یہاں میرے پیچھے سب سے پہلے اگر میں یہاں دکھاؤں تو یہ اس پینٹنگ کے اندر اللہ ایک ہے. یہ انہوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے، ایک اومکار، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اسی لیے وہاں پر اللہ وحدہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ آغاز ہی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے.
تو یہ اس پینٹنگ کے اندر اس کی ریفلیکشن ہے، اور ساتھ یہ بابا گرو نانک کی جو پینٹنگ کسی نے تخلیق کر سکتے تھے انہوں نے اس کو ڈرا کیا. اسی طریقے سے اس طرف بھی یہ بابا گرو نانک کی ایک پینٹنگ ہے، لیکن اس سے آگے آپ کو میں 2 پینٹنگز اور دکھانا چاہوں گا. سب سے قریب ترین امیج جس کو کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک کا جو ہو سکتا ہے ان کے قریب ترین جو چیزیں شواہد ہسٹوریکلی دستیاب تھے یا جو اس وقت کے لوگوں سے تاریخی کتابوں سے حقائق سامنے آئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پینٹنگ کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک کی قریب ترین پینٹنگ ہو سکتی ہے جس کو ڈرا کر کے اس آرٹ گیلری کے اندر سجایا گیا. اس سے آگے والی بہت زبردست چیز ہے جس کو میں آپ کو ضرور دکھانا بھی چاہتا ہوں اور ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. بابا فرید پاک وطن شریف، سب وہاں جاتے ہیں، پاکستانی قوم بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی ڈھیروں آتے ہیں لوگ وہاں پہ. بابا فرید کی شاعری ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں صوفیانہ کلام کے طور پر، شعر ان کے یاد کرتے ہیں، مسجدوں میں اسلامک مواقع کے اوپر بابا کے کوشش کرتے ہیں کہ صوفیانہ سلسلے میں جس نے ترقی کرنی ہے تو بابا فرید کو پڑھے گا تو وہ اس کا سفر جو ہے وہ روحانی لحاظ سے شروع ہو جائے گا. تعلیمات ایسی بزرگوں کی پڑھتے ہیں جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے کشف المحجوب پڑھیں تو آپ کے اندر ایک وہ جذبہ جاگتا ہے، تو اسی طریقے سے بابا فرید کی شاعری سے جاگتا ہے. لیکن بابا فرید کی شاعری کو لے کر بابا گرو نانک نے گرنتھ صاحب کے اندر جو چیزیں تحریر کی، جو اپنی تعلیمات دیں، بڑا حصہ اس کا بابا فرید کی شاعری اور اس کے خیالات، اور بابا فرید نے جو کچھ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اپنے خیالات، اسلامک نقطہ نظر جو انہوں نے سیکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے شاعری کے طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، تو بابا گرو نانک نے اس کو اپنی مذہبی کتاب کے اندر شامل کر دیا. بڑا حصہ اس کا شاعری بابا فرید کی. اسی طرح ادھر آ جائیں تو یہ بھی سکھ مذہب کے 5ویں گرو ہیں، اور میاں میر صاحب لاہور میں ان کا مزار بھی آپ کو دکھائیں گے، وہاں لے کر جائیں گے. ان کے ایک تاریخی ہے مکالمہ ان کا آپس میں، تو یہ اس کی ریفلیکشن میں یہ پینٹنگ بنائی گئی. یہ بہت شاندار آرٹ گیلری ہے جس کے اندر پوری ہسٹری کی ریفلیکشن بھی ہے، اور پورے پاکستان میں اور شاید اس پورے ریجن میں بہت بڑا ایک سینٹر ہے جہاں سکھ آرٹ گیلری ان کی پوری ہسٹری اور بابا گرو نانک کی پوری ریفلیکشن ہے کہ کہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، کیا چیزیں انہوں نے کہاں سے انسپریشن لی، کیا چیزیں سکھائی.